بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اٹھ کر بیوی کے ساتھ یہ کام ضرور کرو۔ تمام شادی شدہ جوڑے سن لیں۔ مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسلنس کے درجے پر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کر گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی لفظ سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے ہیں، عورتوں کو بھی دیے ہیں، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے، عائشہ آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھ لو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ان حجرے والوں کو اٹھائیں، یہ بھی نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو یہ بھی دین سیکھیں۔ اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے، تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیے جائیں اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔